والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، ماہ ربیع الاول کی مبارک گھڑیاں اور جمعہ کا یہ خوبصورت وقت یقیناً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار سے بھرا ہوا یہ مہینہ، اور اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں سارے سال کی برکتوں سے بڑی ہیں، اور اللہ نے جو اس مہینے کی عزت کا اور فضل کا ہم لوگوں پہ، ہم ایمان والوں پہ، کلمہ پڑھنے والوں پہ فضل کیا ہے، اس پہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میں اس کا ہزارہا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں سے پیدا فرمایا. حضور کی امت میں ہمیں بھیجا گیا. ہمارا باپ مسلمان تھا، ہماری ماں مسلمان تھی، اور ہمیں اس گھر میں پیدا کیا جہاں پہلے ہی کلمہ پڑھا جاتا تھا. اس پہ اس کے لیے شکر ہے. اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ محض اور محض صرف اور صرف اس کی بے حد و حساب مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں حضور کی امت کے لیے چن لیا. کروڑوں اربوں خربوں میں سے ہمیں چن کر حضور کی امت میں بھیجا گیا. تو لازم ہے کہ ہر ربیع الاول میں جیسے کہ ہماری ترتیب ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان کریمہ کی اور حضور کی شانوں کو بیان کرنے کا موقع ملے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ ہر جمعہ میں ضرور کوئی ایسی شان ہمارے سامنے کھل جائے جس سے حضور سے محبت اور بڑھ جائے، کیونکہ جتنا زیادہ کوئی حضور کو جانتا چلا جاتا ہے اتنا زیادہ ان سے محبت ہوتی جاتی ہے. اور یہ محبت ضروری ہے، ایمان کی ضرورت ہے. ایمان کی اصل روشنی ہی حضور کا پیار ہے. تو آئیے، جو آج میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ سورہ بقرہ میں بڑی مشہور آیت ہے، آیت نمبر 144. اور اس آیت میں اللہ نے ایک بڑی اعلیٰ شان اپنے نبی کی دنیا کے سامنے رکھی ہے، اور یہ پوری آیت حضور کی محبت کا ایک گلستان ہے، ایک باغ ہے جس میں سے آج تک خوشبوئیں مہک رہی ہیں. آج تک اس باغ سے آقا دو جہاں کا پیار چھلک رہا ہے. اور اس کا انداز جو بنایا گیا وہ بڑا نرالا ہے، بڑے نرالے انداز میں یہ آیت اتاری گئی ہے. ارشاد فرمایا اللہ نے: قد نرا تقلب وجہک فی السماء. بے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا. یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے آ کر یہاں بھی نمازیں ادا کی ہیں، لیکن آپ نے اپنے قبلے کا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا، اور آپ جو ہمارا قبلہ اول ہے مسجد اقصی، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. کچھ عرصہ تک آپ نے
مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی ہیں۔ جو آج فلسطین میں ہے، جس پہ اسرائیل کا قبضہ ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ بھی اسی طرف چہرہ کر کے عبادت کرتے ہیں، یہودی، اور انہیں اپنے اس قبلے کی بڑی فکر ہے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ وہ انہی کے زیر نگیں رہے، اس پہ وہ قبضہ رکھیں۔ تو زمین کا انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ اندر مسجد اقصی کا ہے۔ وہ اس کے لیے اس جگہ پہ قبضہ جما کر رکھتے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ بات سب جانتے ہیں کہ اصل میں اس کے پیچھے مسجد اقصی کا وجود ہے، کہ وہ پاک زمین ہے، وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ تو حضور اسلام مدرجہ نماز پڑھ گمراہ ہیں، اور میرا کلمہ پڑھو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، میرے کلمے کو پڑھنا ہی نجات ہے، کہتے ہیں کہ ہم گمراہ لوگ ہیں، جھوٹے ہیں، لیکن دیکھیے قبلہ ہمارا ہی استعمال کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں۔ تو حضور اسلام کی بارگاہ میں یہ بات جب بتائی گئی کہ اس عمل پہ یہودی یوں کہتے ہیں، تو جب حضور کی بارگاہ میں یہ بات ہوئی، اس سے پہلے کہ آقا اس پہ کچھ ارشاد فرماتے، اور آپ نے اس آیت کریمہ کا نزول کیا اور یہ آیت نازل کی گئی۔ اس آیت کو عاشقین کے انداز میں سننا اور عاشقین کے انداز میں پڑھنا، عاشقین کے انداز میں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، بے شک اے نبی ہم تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا، ذرا مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ حضور نے کچھ دن پھر نمازوں میں یہ عمل کیا تھا، اور آپ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ جب صحابہ نے آپ سے کہا کہ حضور ایسے یہودی کہہ رہے ہیں، تو حضور نے پھر یہ عمل کرنا شروع کر دیا کہ آپ نماز میں ایسے جیسے دیکھے کسی چیز کو، تو یوں میرے نبی نے انداز اختیار کیا۔ تو یہ ایک ادا ہے، کیا ہے بولو؟ یہ ایک ادا، اس کو کام کرے تو اسے ادا کہتے ہیں۔ تو بڑی شے لینی ہو نا تو پھر منہ سے نہیں بولا کرتے، پھر بولنے سے نہیں، پھر نہ گیا اوہو میرا محبوب کیسے دیکھ رہا ہے، میرا محبوب کس طرح دیکھ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، تو اسی کا ذکر کیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو، جو آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم بھی تو دیکھ ہی رہے ہیں نا آپ کو، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے غافل ہیں، ہم آپ سے دور ہیں، یا ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے، ہم بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ، دو محبوب جب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا، پوچھو ذرا ان کی کیا حالت ہوتی، پوچھو ذرا اس محبوب کی دل کی حالت، جو اپنے محبوب کو جب دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے اس کا محبوب کھڑا ہے، بیٹھا ہے، موجود ہے، کیسا انداز ہوتا ہے اسے دیکھنے کا۔ یہ تو پوچھو ان لوگوں سے جنہوں نے محبت کی ہوتی۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، یہ کبھی ہر شخص کر نہیں سکتا، اس کو اللہ نے خاص دلوں کے لیے رکھا ہے۔ یہ بڑے نرم آبگینوں کے اندر محبت رکھی جاتی ہے۔ تو حضور کا یہ انداز کہ آپ آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہیں، مجھے بتائیے آپ اس کو تفسیر میں کیسے لکھیں گے؟ کوئی مفسر اسے بیان کرے گا، کیسے بیان کرے گا؟ یہی بیان کرے گا نا کہ ایک محبوب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آسمان پہ کیا کچھ لکھا تھا؟ کیا آسمان پہ کیا تھا جس کو ستاروں کو دیکھ؟ نہیں بھائی، یہ محبوب کو دیکھنے کی ایک ادا ہے جو اللہ کے رسول نے دنیا کو طریقہ دیا، اور یہ اتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں۔ آپ اللہ سے جب کچھ ایسا لینا چاہیں جو لگ رہا ہے کہ اب زبان سے بات کرنے سے بات نہیں بن رہی، تو حضور کی سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ ذرا اس سنت پہ، یہ بھی تو سنت ہی ہے نا، بولو نا۔ حضور کے ہر طریقے کا نام کیا ہے؟ سنت۔ تو یہ بھی تو حضور کی سنت، یہ حضور کا طریقہ ہے کہ آپ اس طرح بھی دعا کرتے تھے۔ تو کبھی ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے کبھی اتنی گہرائی میں جا کے حضور کی سنتوں کو دیکھا ہی نہیں ہے۔
تو یہ بھی حضور کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے اللہ سے ایک بہت بڑی بات اب منوانی تھی، اور بات بہت بڑی تھی کہ آپ یہ چاہ رہے تھے کہ مولا قبلہ بدل دے، قبلہ بدل، کیونکہ مجھے تانا مل رہا ہے کہ آپ ہمارے ہی قبلے کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات ہونے والی تھی کہ اب قیامت تک کے لیے اربوں خربوں لوگوں نے اس طرف رخ کرنا ہے، بولو اربوں خربوں لوگوں نے اس طرف رخ کرنا ہے۔ تو لہذا بات تو چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی بات تھی۔ تو اس بڑی بات کے لیے انداز بھی بڑا رکھا گیا۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے انداز بتاتے ہیں کہ وہ بڑے ہیں۔ سر وڈے سرداراں دے، ان کا ایٹیچیوڈ بڑے لوگوں جیسا ہوتا ہے۔ میں نے شب اس دن حضرت صاحب قبلہ تشریف لائے 12 ربیع الاول، تو میں نے اس دن بھی یہی بات عرض کی۔ میں نے کہا آپ اپنے اندر ایسا ایٹیچیوڈ پیدا کریں جو بڑے لوگوں جیسا ہوتا ہے، جو بڑے انسانوں کامیاب لوگوں جیسی عادتیں اپنے اندر لائیں، آپ ہر صورت کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو کامیابی ملے گی۔ اپنے اندر عادتیں ایسی پیدا کریں جو کامیاب لوگ کرتے ہیں۔ تو حضور نے دیکھیے کیا انداز اپنایا۔ حالانکہ زبان سے دعا کر سکتے تھے، آپ کہہ سکتے تھے، آپ نے ہزاروں دعائیں کی ہیں، ایک اور دعا کر دیتے، ہاتھ اٹھاتے اور مولا کرم فرما مجھے قبلہ یہ فلانا عطا کر دے، حضور کی دعا ہو جاتی۔ لیکن آپ نے دعا نہیں فرمائی، آپ نے اپنا ایک انداز دیا، اور وہ بھی نماز میں۔ ایک اور بات بھی اس سے ثابت ہوئی کہ میں اور آپ اگر نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے دوران ہم اپنا چہرہ قبلے سے بدل دیتے ہیں تو ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ فقہی طور پہ نماز ختم ہو جاتی ہے اگر چہرہ کعبے سے ہٹ جائے، لیکن میرا نبی اگر پھیرتا ہے چہرہ تو نماز قائم رہتی ہے۔ حضور کی نماز موجود ہے، اور آپ نے جب یہ عمل کیا، صحابہ ارشاد فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے حضور کو ایسا کرتے، لیکن ہماری جرت نہیں تھی کہ ہم پوچھیں، اس لیے کہ حالت جب حضور کی ہوتی تو وہ عجیب ہو جاتی۔ آپ کے چہرے پہ بہت عجیب سی اضطراب اور کیفیت ایسی جو انتظار والی، تو ہم میں سے کسی کی جرت نہ ہوتی کہ حضور سے پوچھ ہی لیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اللہ تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی یہ موقع دے، انشاءاللہ کہہ دیجئے اس سنت کو استعمال کریں۔ تیرے سامنے بہ کے رونا ہے تے تینوں کچھ نہیں دسنا، یہ ہے انداز۔ ادائیں پیدا کریں اپنے اندر دعائیں قبول کروانے والوں کی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب بول بول کے بس، کچھ ایسی ادائیں بھی تو لائیں نا کہ جو پتہ چلے کہ کچھ لینا چاہتا ہے یہ بندہ، کچھ اس اللہ سے مانگ رہا ہے، کچھ اللہ سے اس کو دل چاہتا ہے کچھ لے لے، وہ ادا بھی تو لاؤ نا۔ تو ہم عجیب لوگ ہیں، ہم دعا کا سلیقہ نہیں جانتے اور دعا کے سلیقے کو پہچانتے نہیں۔ میرے نبی نے دعا کا سلیقہ سکھایا، اور ہم اس طرح کی ادا نہیں لاتے جیسے دعا قبول کروانے والوں جیسی ادائیں ہوتی ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ آپ جب کسی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ دعا کیجئے میرے لیے، عام طور پہ اپنے بزرگوں سے لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب دعا کریں، حضرت صاحب دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، اور یہ کہنا اچھی بات ہے، کہنا چاہیے۔ اور وہ بھی آگے سے کہہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے بیٹا تیرے لیے دعا ہے، بڑی دعا کر رہے ہیں تیرے لیے، بہت دعا ہو رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک سادہ سی بات میں سیدھی بات بتا دوں، کوئی دعا شوا نہیں ہوتی، بالکل یہ سیدھی بات ہے، سچی بات ہے، وہ گولی ہے صرف۔ دعا کر رہے ہیں تیرے لیے پتر، کوئی دعا شوا نہیں۔ یاد رکھیں دعا اس کے لیے ہے جو دعاؤں جیسے عمل کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ محنت ہی نہیں کر رہے، آپ کوشش ہی نہیں کر رہے، آپ اپنے آپ کو مار ہی نہیں رہے، آپ اپنی جان کو کھپا ہی نہیں رہے، آپ کا تیل نہیں نکل رہا، تو دعائیں کیسی؟ کس بات کی دعائیں کریں تمہارے لیے؟ یہ دعا کریں ہمارے لیے، حضرت صاحب دعا کریں، حضرت صاحب بھی کہتے تھے بیٹا کر رہے ہیں دعا، ہو رہی تیرے لیے، کوئی دعا شوا نہیں، سیدھی بات ہے۔ یہ میں صاف عرض کر رہا ہوں، میں بزرگوں سے اجازت لے کے بات کر رہا ہوں، بتا دیں آپ ہماری یہ بات ہے ویسے راز، لیکن بتا دیں، کوئی بات نہیں، بتائیں نہیں، کوئی دعا شاید گولی دیتے ہیں بس ہم، کیوں کیا کریں، بس جب کہہ رہے دعا کرنی ہے تو کہہ دیا بھی کر دی، لیکن دعا نہیں ہے۔ دعا اصل میں اس کے لیے ہے جس کی ادائیں دعائیں جیسی ہوتی۔ آقا دو جہاں نے یہ انداز کیوں اختیار کیا؟ اس لیے کہ آپ مکہ سے جب آئے ہیں نا تو بڑی سخت تکلیفیں سہ کے آئے، آپ نے بڑی زبردست ایسی حالت سے آپ گزرے ہیں، 3 سال شیب ابی طالب کے گزارے ہیں آپ نے، آپ کے راستے میں کنکر اور کانٹے بچھائے گئے ہیں،
آپ کو سخت تکلیفوں سے گزار کے اللہ نے، اور وہ سخت دن جو 13 برس کے مکے کے گزرے ہیں وہ میں اور آپ سن نہیں سکتے، اتنی سختی حضور پہ آئی ہے۔ اور پھر مدینے کا سفر کیا آپ نے، اور پھر صحابہ وہاں سے لٹے پٹے، اور کس طرح جہاد کرتے ہوئے، اور کیسے وہ حالت تھی کہ کس طرح صحابہ وہاں پہنچے، کتنے شہید ہو گئے، کتنے قتل ہوئے، کتنا سخت تنگ کیا گیا لوگوں کو، کس طرح صحابہ آئے حضور کے پاس۔ تو حضور اس لیے ایسا انداز اختیار کر رہے تھے، مولا ہن بھی میں بول کے ہی تیرے سامنے گل کرنی، کیا اب بھی بولوں میں؟ کیا میرے بولنے کی کوئی حاجت ہے؟ پیچھے دیکھ میں نے کیا 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 تیرے لیے، کیا کیا میں نے محنتیں کی ہیں، کیسی کیسی کوششیں کی ہیں، تو مولا اب بھی منہ سے بول کے کرانا ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ جب کوئی بہت زیادہ وظائف پڑھتا ہے نا، جب کوئی لاکھوں کی تعداد پوری کر لیتا ہے تو پھر وہ دعا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جی مولا لاکھ دفعہ پڑھنا، میں کہا ابھی بھی دعا کروں؟ وہ جو اتنی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، وہ تیرے لیے تیرے بارگاہ میں رکھ تو دی ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ کی دعائیں اصل میں آپ کی محنت ہوتی ہے۔ اگر آپ محنتی نہیں ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ ماں کو کہیں آپ کا اپنے دوپٹے اٹھا کے مانگے، کچھ نہیں ملنے والا۔ آپ کا باپ آپ کے لیے سجدوں میں دعائیں مانگے، کچھ نہیں ملنے والا اگر آپ خود محنتی نہیں، آپ خود کوشش نہیں کر رہے، آپ خود اپنی جان نہیں مار رہے۔ تو میرے نبی نے ایک بہت بڑا پیغام دیا، رب کو بھی پوری دنیا کو بھی، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ رب کو بھی دیا ہے اور پوری دنیا کو دیا، پورے قیامت تک آنے والے مومنین کو دیا کہ دیکھو جب ایسی حالت آتی ہے نا تو دعائیں عرش چیر کے نکل جاتی ہیں، عرش پھاڑ کے دعا جاتی ہے۔ پھر کہ جب کوئی چپ ہو جاتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے کہ دیکھو اب بھی بولنے کی حاجت ہے مجھے، کیا بولوں تیرے سامنے؟ تو اپنی زندگی میں نا ایسا وقت لاؤ، اتنی محنت کرو، اتنا اپنا تیل نکالو کہ تمہارا دل کرے مولا اب بولوں کیا تیرے سامنے، اتنی محنت کر تو دی ہے، اب مولا آگے تیرا ہی کرم ہوگا تو بات بنے گی۔ محنت ہماری دوانے کی نہیں ہوتی، اور کوشش کر ہماری ایک چوانی کی نہیں ہوتی، اور مانگتے ہم کروڑوں ہیں۔ یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ ہمارے پاس ہے کیا سوائے اللہ نے کہا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے صرف ہم نے کوشش رکھی ہے، وہ تم کر کے دکھا دو، کرم کرنا میرا کام، وہ تمہارا کام نہیں ہے، فضل کرنا کرم کرنا وہ میرا ہے، تمہارا کام کوشش ہے، اٹھو کوشش کرو، نکلو اپنی جان مارو۔ تو میرے نبی نے کیا سلیقہ دیا، توجہ ہے میری طرف بولیے۔ اب دیکھیے جب یہ بات ہوئی ہے تو ایک اور اس میں زاویہ بھی ہے کہ اللہ اپنے نبی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں، مثلا آپ کی نظریں اس وقت مجھ پہ ہیں، ذرا غور سے میری بات سنیے گا، آپ اگر مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں تو میرے جو پیچھے منظر ہے آپ اس کو محسوس تو کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں آپ اسے دیکھ نہیں رہے، دیکھ آپ مجھے ہی رہے ہیں۔ بولیے، پیچھے منظر ویسے نظروں میں ہے کہ پیچھے پھول ہیں وہ نظر آئے، لیکن اصل نظر کا مرکز وہ میری ذات ہے اس وقت۔ آپ اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو، یا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اگر کسی ایک کو، تو آپ اندازہ کریں جب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرا بھی دھیان اور نظر تمہارے اوپر ہی ہے، تو بتاؤ نا، ساری کائنات اللہ نے پیچھے چھوڑ دی، چہرہ مصطفیٰ آگے کر دیا۔ جس طرح یہ سارے منظر پیچھے ہیں اور اس وقت مجھے آپ دیکھ رہے ہیں تو میری ذات آگے آ گئی ہے، تو اندازہ کریں رب کا رسول کے ساتھ کیا معاملہ بنا ہوگا کہ ساری توجہ اللہ کی حضور کے اوپر۔ اللہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ رہے مطلب ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے آپ سے نظر ہٹائی نہیں، ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں اللہ۔ تو یہ محبت بھرا جملہ ہے، اس کا ایک اور بھی معاملہ بنتا ہے، ایک اور وجہ بھی ہے کہ حضور سونے ہی بڑے ہیں، خوبصورت ہی اتنے ہیں کہ کس کا دل چاہتا تھا نظر ہٹائے، جس کی پڑتی تھی ہٹتی نہیں تھی، کیونکہ آپ کا حسن ملیح ہے، ملیح ملاحت والا۔ ملاحت والا حسن وہ ہوتا ہے جو اسے نمکین حسن کہتے ہیں، نمکین حسن والا میرا رسول۔ نمکین حسن اس کا ہوتا ہے جس پہ نظر پڑے تو ہٹ ہی نہ سکے، اسے نمکین حسن کہتے ہیں، یعنی وہ کھینچتا ہے نظر کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سبیح تھا،
نظر پرے کرتا تھا، نظر کو دور کرتا تھا. جو پڑتی نظر اس کی نظر چندھیا جاتی تھی. جیسے آپ سورج کو جب دیکھتے ہیں تو کیا مسلسل دیکھتے ہیں؟ بولو سارے بولو. سورج کو مسلسل نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ نظر ہٹ جاتی ہے. وہ اتنی تیز روشنی ہے کہ آپ کی نظر وہ ایک جگہ پہ ٹکنے نہیں دیتی روشنی. حضور کی حسن کی کیفیت یہ نہیں تھی. آپ کی کیفیت یہ تھی کہ جب نظر پڑتی تھی تو آپ پکڑ لیتے تھے نظر کو اور جانے نہیں دیتے تھے اسے. پھر آپ، یہ حضور کا حسن ہے ملاحت والا. تو بتائیے اللہ کی نظر پڑتی ہوگی تو اللہ کی بھی نظر کہیں نہیں جاتی ہوگی. میرا رسول اتنا سونا ہے. تو ہجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاندا، جو رخ تو نقاب ہٹاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، جے سونا ہاتھ رکھے پھلاں وچ، ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. اللہ تو میرے نبی کی ایسی خوبصورت حسن کی کیفیت ہے کہ اللہ خود آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے. قد نرا تقلب وجہک، تیرا چہرہ ہم آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں. مجھے اگر اجازت دیں تو یہیں پہ رہوں، لیکن آگے بھی مضمون ہے، وہ مضمون کہیں چھوٹ نہ جائے. فلا نولینک قبلۃ ترضاھا. تو اے نبی اب آپ یوں کریں، اب آپ کی مرضی ہے، اپنے چہرے کو پھیر لیجئے قبلۃ ترضاھا، اس قبلے کی طرف جہاں آپ چاہتے ہیں. ذرا مل کے سبحان اللہ تو بولو. جدھر آپ کی رضا ہے، جدھر آپ چاہتے ہیں قبلہ ادھر پھرے گا. رضا آپ کی ہے. قبلۃ ترضاھا، جو رضا آپ کے اندر ہے. اللہ دو عالم چاہتے ہیں رضا خدا کی، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اللہ کی رضا تم اور میں چاہتے ہیں، ضرور چاہنی چاہیے، لیکن اللہ تو کس کی چاہتا ہے؟ فرمایا میں اپنے نبی کی رضا چاہتا ہوں. قبلۃ ترضاھا، تمہاری رضا جدھر ہے ادھر قبلہ ہوگا. اب اندازہ کیجئے کہ یہ اختیار مصطفیٰ کا کتنا بڑا جملہ ہے. حضور کو کتنا بڑا اختیار دیا گیا کہ ساری کائنات آپ کے سامنے آپشن دے دی گئی، آپشن کے لیے کھول دی گئی. اچھا قبلۃ ترضاھا، آپ کی رضا جدھر چاہیں. کیا چاہتے ہیں آپ؟ اگر حضور اس وقت کسی دیوار کو کہتے تو اللہ اسے کعبہ بناتا. اگر حضور کسی پتھر کو کہتے اللہ اسے کعبہ بناتا. حضور کسی درخت کو کہتے اللہ اسے کعبہ بناتا. یہ تو اس کعبے کا جو مکے میں ہے، اللہ اس کی عزتوں کو اور بڑھائے. اس کعبے کو اپنی قسمت پہ رشک آنا چاہیے کہ میرے نبی نے اپنا نگاہ اس طرف پھیر دی اور اس کی طرف رخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا مولا مجھے کعبے سے محبت. ایسا اس لیے بھی تھا کہ کعبہ شریف کی طرف کیوں دھیان گیا؟ کیونکہ حضور نے اپنے بارے میں خود فرمایا انا دعا ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں. صحابہ نے پوچھا حضور کون سی دعا؟ کہا وہ جو انہوں نے کی تھی. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے مولا اب مجھے مزدوری دے اس کعبے کی. میں نے تیرا کعبہ بنا دیا، مزدور ہوں تیرے گھر کا، اس مزدور کو مزدوری دے. کہا کیا مزدوری ابراہیم دوں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اپنے رسول کو اس کعبے میں 56 برس مکہ میں گزارے ہیں، کعبہ کو دیکھ دیکھ کے، چوم چوم کے، طواف کر کر کے گزارے. اور جب آپ آ رہے تھے مدینہ تو اس وقت بھی کعبہ سے لپٹے روئے اور ارشاد فرمایا کعبہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن تیرے شہر والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، اس لیے جا رہا ہوں، ورنہ تیرے ساتھ پیار بہت ہوئے تھے. تو یہ تو نبی نے نگاہ ڈالی تو کعبے کو کعبہ بنا دی. اللہ مل کے کہیے نا سبحان اللہ. تو یہ واقعہ پیش آیا جب حضور بنی سلمہ کی مسجد میں، جو مدینہ کے قریب ایک محلہ ہے، وہاں نماز ظہر ادا فرما رہے تھے. جنہوں نے جامع مسجد قبلہ تین دیکھی ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے عمرہ یا حج کے دوران وہ مسجد دیکھی ہے. حضور وہیں پہ نماز ظہر ادا کر رہے تھے اور آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا. تو آقا دو جہاں نماز ادا کرتے ہوئے آپ پہ یہ آیتیں اتری ہیں. اس آیت کی یہ خوبی ہے کہ یہ نماز کے اندر اتاری گئی ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو عین اسی وقت، دیکھیے کیا میرے رب کا بھی سونا انداز ہے، بولو
رب کا بھی تو کتنا پیارا انداز ہے. محبوبوں کا محبوب تو اصل میں رب بھی ہے نا یار. بولیے محبت کا اصل منبع کون ہے؟ رب. اسی نے محبت کو پیدا کیا اور وہ جانتا ہے کہاں کہاں سے کیسے ادائیں ہوتی ہیں. تو اس نے بھی کیا انداز اختیار کیا. چلو میرے رسول نے تو حد کاری دی تھی کہ آپ نے نماز کے اندر چہرے کو اٹھا دیا، لیکن اللہ نے بھی حد کی حد کر دی کہ یہ نہیں انتظار کیا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں نماز ختم کریں سلام پھیریں جبریل جاؤ بھائی اور جاؤ جا کے آیت دے دو کہ اب اگلی عصر کی نماز آپ نے کعبہ کی طرف یا جہاں آپ چاہتے ہیں ادھر قبلہ بنا دیا جاتا ہے. ایسا کر لیا جائے. ترتیب تو یہی ہونی چاہیے تھی. بولیے کہ نماز ختم ہونے کا انتظار ہوتا، سلام پھرتا، حضور دعا کر کے فارغ ہوتے، جبریل آتے اور یہ آیت اترتی کہ آپ ایسا کریں، آپ کا دل ہم نے پڑھ لیا، آپ محبوب ہیں جو چاہیں کریں، یہ لے قبلہ آپ کی مرضی پہ چھوڑا. تو حضور پھر اگلی نماز کا حکم کرتے کہ بھائی نماز عصر اب فلاں جگہ. انداز کے اوپر جب وہ چہرہ اٹھائے اسی وقت دے دینا ہی اصل میں محبت ہوتی ہے. وہیں دیا جائے جہاں پہ وہ چاہتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ آپ بات سمجھ نہیں رہے. وہیں دو جہاں پہ وہ چاہ رہا ہے. بھئی آپ اگر بڑا اچھا کھانا کھلانا چاہتے ہیں، بڑی اچھی جو ہے وہ محبت چاہتے ہیں، لیکن آپ کا ساتھی چاہ رہا ہے کہ ہم باہر کسی گارڈن میں کھائیں، تو آپ وہ کھانا لے کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے تو ساتھی کی آرزو تو نہ پوری ہوئی. بولو ساتھی چاہ رہا ہے باہر جاتے ہیں کہ کھانا باہر کسی باغ میں کھاتے ہیں. یہ وہ کھانا نہیں اصل میں ہوتا، اصل میں وہ محبت ہوتی ہے. تو ایسے وہ حکم تو کسی وقت بھی بھیجا جا سکتا تھا، یہ آیت کسی وقت بھی آ سکتی تھی، لیکن نماز کے اندر حضور کا چہرہ ادھر ہے، لہذا حضور نماز میں ہی چاہ رہے تھے کہ میرا قبلہ کہیں اور ہو. بھائی قبلہ استعمال کب ہوتا ہے؟ بولیے نماز میں. عام وقت میں تو آپ قبلے کو استعمال ہی نہیں کرتے. تو اللہ نے بھی قبلے کا حکم نماز کے اندر ہی اتارا ہوا. آہا مل کے کہو نا سبحان اللہ. چاہتے تو بعد میں اتار دیتے، لیکن وہ وقت موضوع نہیں تھا، اس میں بات سجتی نہیں تھی، اس میں بات ججتی نہیں تھی. کہا نہیں یہ نہیں وقت وہ ہے. اور وہ بھی کیا حکم کیا اعلیٰ کیا کہ ابھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائے ہیں تو اس وقت نہیں نازل کیا. 2 رکعتیں گزرنے دی ہیں، 2 رکعتیں گزر گئی تھی ظہر کی، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو آیت آئی ہے. یعنی اللہ نے یوں کیا کہ اے نبی وہ ادھر کی بھی عزت رہ گئی ادھر کی بھی عزت رہ گئی. آہا مل کے کہو نا سبحان. دونوں عزتیں رکھ لی. وہ پچھلا قبلہ بھی نہ روئے کہ آ کی ہویا مولا میری طرف سے تیرے محبوب کا چہرہ پھر گیا، اور کعبہ بھی زیادہ خوش نہ ہو کہ اب میں ہی ہوں. نہیں، دونوں کو حصہ دے دیا. 2 رکعتیں ادھر چلی گئیں. تو لہٰذا یہ وہ انداز ہیں جو وہی فیل کر سکتا ہے جو محبت لے کے اس آیت کو پڑھے. وہ اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ اس آیت میں کیا ڈالا گیا. اللہ. تو بنی سلمہ کی مسجد، چھوٹی سی مسجد، چند صحابہ پیچھے جماعت میں، کچھ خواتین. ہمارا حکم ہے اب یہ دیر نہیں ہونی چاہیے، جتنی دیر ہو چکی ہو گئی. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ عمل اب بھی ہو، فوراً ہو. تو اب اللہ کا حکم بھی ہے کہ ابھی کریں. نماز بھی اللہ کی ادا ہوئی، وہی اللہ کی ادا ہو رہی ہے. تو نماز کے اندر حکم ایک اور آ گیا ہے اللہ. تو اب اس میں بڑا ادب والا معاملہ بنتا ہے. یاد رکھیے الامر فوق الادب. جب حکم آ جائے تو وہ ادب سے بڑا ہوتا ہے. جب حکم آ جائے تو بولو ادب سے وہ بڑا ہے. کوئی اگر مرشد کہیں، والد کہیں کہ بیٹا تم نماز پڑھاؤ، تو آپ کہیں جی ابا جی آپ بڑے ہیں، حضرت صاحب آپ بڑے ہیں، آپ بھی کرائیں، آپ پڑھائیں، تو یہ بات غلط ہے. انہوں نے حکم دیا ہے. بولو جب حکم ہو گیا تو وہی کیا جائے گا جو وہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ بڑے ہیں، لیکن آپ نے کہنا جی ٹھیک ہے آپ نے حکم دیا اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا. تو اس لیے الامر فوق الادب، ادب سے بڑا ہے حکم. تو اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہر نبی کی نماز ہے، کتنی خوبصورت ہوگی، بولیے کتنے ادب سے ادا ہو رہی ہوگی. صحابہ بھی کتنے انہماک سے پڑھ رہے ہوں گے کہ حضور آ کے کھڑے ہیں، نماز ادا ہو رہی. تو اس دوران آیت آئی ہے تو حضور نے فوراً عمل کیا. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ آقا دو جہاں کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ کی بات پہ فوراً عمل ہونا چاہیے، اور آپ اس بات کو بڑی سمجھداری سے جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم فوراً اس پہ عمل ہو، دیر نہیں. کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات آپ نے سنائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کوئی حکم دیا تو آپ نے اس حکم پہ عمل کرنا چاہا، لیکن کوئی ضروری کام پیش آ گیا تو ہوا کو حکم دیا کہ یہ تخت اٹھا میرا اور مجھے لے جا فلاں جگہ. تو تخت آ گیا، آپ تخت پہ بیٹھ گئے، ہوا نے اسے اٹھایا اور اس کو لے کے چل پڑی. راستے میں آپ نے دیکھا کہ تخت تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، صحیح نہیں اڑ رہا، کواسا ہے.
تو آپ نے اسے کہا تخت سے کہ کیا بات ہے، آج تجھے کوئی مسئلہ ہے، تو سیدھا کیوں نہیں، تو اپنے اس پرواز کو دیکھ تو کیسے اڑ رہا ہے؟ تو اس تخت نے آپ سے بات کی، اس نے جواب دیا، اس نے کہا حضور میں بڑا جو ہے وہ معذرت چاہتا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں صحیح اڑ رہا ہوں، سیدھا ہی ہوں میں، آپ غور کریں کہیں آپ کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو کہا اچھا چلو، خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر اور گئے تو دیکھا کہ تاج جو آپ نے پہنا ہوا تھا وہ بھی ٹیڑھا، تو آپ نے اسے سیدھا کیا، وہ پھر ٹیڑھا ہو گیا۔ آپ نے اس سے بھی بات کیا کہ تاج تجھے کیا ہے، وہ تخت تو کہہ رہا ہے کہ چلو جو بھی، تو کیا ہے، تجھے کیا؟ تو اس تاج نے بھی کہا کہ حضرت میں سیدھا ہی ہوں، آپ اپنے اندر غور کریں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ کہ یہ دونوں ایک ہی جواب دے رہے ہیں، تو خیال آیا کہ ہاں ابھی اللہ کا حکم آیا تھا، جبریل آیت لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کام کرنا ہے، تو میں کر نہیں پایا، جلدی سے ادھر نکل آیا، اللہ کا حکم پورا نہیں ہوا۔ تو فوراً توبہ کی، ہاتھ جوڑ دیے اور اللہ سے عرض کی مولا میں اس وقت سفر میں ہوں، میں جو ہی اتروں گا پہلے وہ کا کوئی حکم چھوڑا ہوتا ہے، اللہ کا کوئی حکم ترک کیا ہوتا ہے، اللہ کے کسی حکم پہ ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں، لہذا وہ حالات ہم سے فٹنگ میں خراب ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہو گئے۔ حالات خراب نہیں ہوتے، ہم انسان خراب ہوتے ہیں۔ تو حضور چونکہ جانتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ایسا کیا تھا، تو ان کا تخت ٹیڑھا ہو گیا اور ان کے تاج کو بھی ٹیڑھا کر دیا گیا۔ تو کہا نہیں میرے ساتھ کہیں ایسا، فوراً حکم پہ عمل ہوا۔ کیا؟ اب حضور دیکھیں نماز میں ہے اور نماز کے اندر ہی آپ یہاں سے چلے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، یہاں سے چلے اور چلتے ہوئے وہ دوسری طرف بالکل اپوزٹ دوسری طرف آپ کا چہرہ کعبہ شریف کی طرف ہو گیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضور چل پڑے ہیں نماز میں، اور صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں کہ حضور چلتے ہوئے ادھر چلے گئے۔ تو اب ہونا چاہیے تھا کہ حضور کی نماز بھی دیکھیے نا، آپ نماز میں ایک قدم بھی اٹھائیں تو نماز ٹوٹتی ہے، لیکن حضور پورا مسجد کا حصہ چل جائے پھر بھی آپ کی نماز قائم رہتی، اور آپ وہاں موجود ہیں۔ اب صحابہ نے یہ عمل دیکھ لیا کہ حضور وہاں چلے گئے ہیں، تو کسی نے کوئی پیچھے سے ہلچل نہیں ہوئی، کوئی پیچھے سے جو ہے شور نہیں اٹھا، کوئی کسی نے جو ہے نماز توڑ کے ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ کیا خوبصورت انداز تھا! آپ اس تنظیم، اس نظام کا، اس سسٹم کا خوبصورت نظارہ تو دیکھیں ذرا، کہ وہ لوگ کتنے ٹرینڈ ہو چکے تھے اور ان کی ٹریننگ کتنی اعلیٰ کی جا چکی تھی، اور ابھی چند مہینے ہوئے ہیں، اتنی اعلیٰ ٹریننگ کس نے کر دی کہ جو اتنا زیادہ سمجھدار ہو جائے کہ حضور چل کے گئے ہیں تو انہوں نے نماز نہیں توڑی، انہوں نے نماز کے اندر اسی طرح انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور ادھر گئے ہیں، پہلی صف چلتی ہوئی حضور کے پیچھے کھڑی ہوگی، جا کے دوسری صف چلتی ہوئی حضور کے پیچھے کھڑی ہوگی، تیسری صف چلتی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیسا مضبوط نظام تھا آپ کا، اور وہ لوگ کتنے ٹرینڈ ہو چکے تھے کہ اصل میں سارا منبع اور ماوا یہی شخص ہے، بس اسی ایک شخص کے پیچھے چلنا ہے چاہے کچھ بھی ہے۔ تو یہ حضور کے پیچھے چلنے کی جو ادا صحابہ نے دی ہے، اللہ اکبر، میں قربان جاؤں صحابہ کی اس ادا پر، میں قربان جاؤں، خدا کی قسم دل قربان ہے صحابہ کی اس ادا پر کہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، پیچھے خواتین، بچے، سب حضور کے پیچھے کھڑے ہو۔ اس کی ایک اور وجہ بھی تھی، یہ لوگ نماز پڑھنے تو آتے ہی تھے لیکن اصل میں یہ حضور کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ نہیں چھوٹی سبحان اللہ، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، اصل میں یہ حضور کی زیارت کرنے آتے تھے، انہیں آقا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا۔ نماز تو ہو ہی جانی ہے، بولیے نماز تو ہو ہی جانی۔ جس طرح حضور ایک صحابی گھر گئے تو انہوں نے نیا گھر بنایا، تو صحابہ نے کہا حضور آئیے دعا کیجئے، حضور وہاں پہنچے دعا کرنے کے لیے، تو آپ نے روشن دان دیکھا، پوچھا بھائی اسے کیوں بنایا آپ نے، روشن دان کیوں بنایا؟ تو بڑا سادہ سا سوال، وہ حیران رہ گئے کیا جواب دو۔ تو حضور نے پھر پوچھا بھائی میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کیا روشن دان کیوں بنایا؟ تو انہوں نے کہا حضور اس لیے کہ ہوا، روشنی، تازہ ہوا اندر آئے، بیٹھنے میں آسانی ہو، اسی لیے ہم نے روشن دان بنایا۔ فرمایا صحابی ہوا اور روشنی تو آ ہی جانی تھی، تو کاش یہ نیت کر لیتا کہ بلال کی اذان کی آواز آ جائے۔ تو جو چیز آلریڈی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہی ہے، محبت والے کچھ اور سوچ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، عشق والے کسی اور انداز سے چلتے ہیں، تو لہذا نماز تو ہو ہی جانی تھی، اصل میں زیارت رسول کی کرنے آتے تھے۔ تو اب حضور کا جدھر رخ ہوا جانا ادھر ہی تھا، بھئی ہم تو حضور کے پیچھے ہیں نا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض صحابہ دور کونوں میں نماز پڑھتے تھے،
دور کونوں میں، تاکہ جب حضور کو آگے جماعت میں دیکھیں تو آقا علیہ السلام کی چہرہ مبارک کی ہلکی سی زیارت ہوتی رہے، ساتھ ساتھ گال نظر آئیں، داڑھی شریف نظر آئے تو دور کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ زیارت ہو۔ تو یہ عشق والے انداز صحابہ نے دیے ہیں۔ اگر کوئی آج کے دور کے ہوتے تو شاید اسی وقت نماز توڑ کے کہتے دیکھیں جی نبی نے کیا کر دیا، استغفر اللہ، دیکھیں جی کدھر چلے گئے، کعبہ ادھر کر دیا، کیسے کر دیا، کیوں کر دیا۔ تو ایسا انداز نہیں تھا۔ جب حضور کا ادھر نماز ادا ہوئی تو اب اسی دوران باقی صحابہ نے بھی اسی طرح عمل کر لیا۔ جو پیچھے سے ایک اور آیا وضو کر کے، اس نے عجیب کام کیا، وہ وضو کر کے بھی شامل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھاگ کے باہر علاقے میں اعلان کرنا شروع کر دیا، چلے گئے گلیوں میں، لوگوں سنو کعبہ بدل چکا، قبلہ بدل چکا، کعبے کی طرف رخ ہو گیا حضور کا، لوگوں نماز کا رخ بدل دو، نبی نے کعبہ کی طرف رخ کر لیا۔ تو حضور کی اس ادا کو اس نے لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ ایک مسجد کے اندر نماز ادا ہو رہی تھی، تو وہاں جب یہ نماز ادا ہوتے ہوتے انہوں نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے سب نے حضور یہ بات سن کر تو اپنا منہ کعبے کی طرف پھیر دیا۔ حالانکہ تحقیق کی ضرورت تھی لیکن تحقیق نہیں کی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمل سنا کہ ایک صحابی کی بات پہ کسی مسجد میں قبلہ بدلا ہے، حالانکہ یہ تو حضور کے پیچھے کھڑے تھے لیکن وہ اس کی بات کو سن کے بدل گئے، تو حضور اسلام نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن نے یؤمنون بالغیب کا لفظ اتارا ہوا، غیب پہ ایمان لانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم تحقیق کریں۔ وہ کہتے ہیں نبی کا نام آ گیا سب کچھ ٹھیک ہے، یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان لانا۔ تو یہ میرے نبی کا اختیار ہے کہ اللہ نے ایسا اعلیٰ اختیار آپ کو عطا کیا کہ آپ جس چیز کو چاہتے کچھ بھی بنا سکتے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی انداز ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کو صرف یہیں تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر جو چیزیں ہیں کہ یہ اختیار اتنا بڑا دے کے یہ دنیا کے سامنے رکھ دیا گیا کہ یہ اختیار میں نے کچھ چھین نہیں لیا ان سے، آج بھی میرا نبی اتنا ہی با اختیار ہے۔ یا رسول تو یہ کوئی نہ سوچے کہ نہیں آج تو دیکھیں فوت ہو چکے، استغفر اللہ، آج تو دیکھیں ہے ہی نہیں دنیا میں تو اب کون سا اختیار۔ یہ فضول باتیں سوچنا یہ تمہارا کام نہیں ہے، اس طرح کے انداز تمہارے لیے نہیں ہے۔ میرا نبی آج بھی با اختیار ہے، اللہ نے اسے آج بھی با اختیار ہی رکھا ہوا ہے، اور اگر یہ آیتیں قرآن میں آج بھی موجود ہے تو وہ بھی آج بھی موجود ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اگر آیت موجود ہے تو حضور کیسے چلے گئے ہیں بھائی؟ اگر آیت موجود ہے تو حضور بھی موجود ہیں۔ اگر ان کا ذکر میں اور آپ کر رہے ہیں تو ذکر اسی کا ہوتا جو موجود ہوتا، جو موجود نہ ہو اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ ذکر تو اسی کا ہوگا جو موجود ہوگا، دنیا میں کہیں ہوگا تو اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں جن چیزوں کا وجود مٹ جاتا ہے ان کا ذکر بھی مٹ جاتا ہے، جن کا ذکر ہو رہا ہو سمجھو وہ موجود ہے۔ تو حضور اپنے اختیارات کے ساتھ آج بھی اسی طرح ہے۔ یہ تو صحابہ کی زندگیوں سے ہمیں مثالیں مل گئیں، یہ تو کرم ہوا اللہ کا کہ اللہ نے مثالیں حضور کے اختیار کی ہمارے سامنے رکھی۔ بڑے بااختیار رسول ہیں آپ، اور کوئی انہیں یہ نہ سمجھے کہ دیکھیے یوں ہی بس رسول ہی ہیں بس، نہیں 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 بھئی، ایک ایم پی ایم این اے کو اختیار ہی کوئی نہیں تو ایم پی اے کہاں ہے؟ بولو نا، ایک ایم این اے ہے تو اس کو اختیار ہی کوئی نہیں تو اس کو ایم این اے، اس کے پاس لوگ چٹے کیسے لے کے آئیں گے؟ اس کے پاس عرضیاں کون لے کے کون جائے گا؟ کون جا کے وہاں بیٹھے گا؟ جی ایم این اے صاحب کی کوٹھی میں جانا، جا کے ان سے بات کرنی، اگر یہ پتہ ہے کہ انہیں اختیار ہی کوئی نہیں جائے گا۔ تو یہ سارے اختیار رسول کو اس لیے دیے گئے ہیں کہ تمام امت یہ بات جان لے کہ مدینہ کی طرف جانا ضروری ہوگا، تم نے جانا ہی جانا ہے، وہاں اختیار وہاں پہ ہے، سارے اختیار وہیں رکھے گئے۔ اللہ کتنا اختیار دیا حضور کو۔ دیکھیے یوں تو ہر چیز کے اندر اختیار ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی، اتنا بڑا اختیار۔ اب موت کا وقت جو ہے اس کے اوپر تو کوئی ایسی آج تک کوئی دلیل نہیں دے سکا کہ موت کو اللہ نے بدلا ہو۔ موت ایک اٹل چیز ہے، جب آنی ہے ضرور جانی ہے، وہ وقت آگے پیچھے اللہ نہیں کرتا، اس کے لیے لاک کر دیا گیا ہے۔ موت کا وقت لاک اس وقت ہو جائے گی جب وقت آئے گا۔ حضور علیہ السلام کو جب اختیار کا معاملہ دیا گیا تو آپ کا وصال ہونے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ جائیے وقت آ گیا ہے، 63 برس پورے ہو گئے ہیں اور اتنی ہی ہم نے زندگی رکھی تھی، ذہن رکھا تھا، تو جائیے جا کے اب پیغام دیجیے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حکم پا کر آپ نے فرمایا میری مولا ڈیوٹی ہے، حاضر ہوں۔
تو بجائے حضور کے پاس جانے کے حضرت جبریل کے پاس چلے گئے. حضرت جبریل کے پاس. کہا بھائی کدھر؟ کہا میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میری آج مدد کریں. ہم آپ کی مدد میں کروں؟ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ میں مشکل ترین حالت میں ہوں اس وقت، کیونکہ میں ایسے لفظ حضور کی بارگاہ میں بول نہیں سکتا. ساری دنیا کی روحیں قبض کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حضور کے بارگاہ میں جا کے یہ لفظ کہنا میرے لیے بہت مشکل ہے، میں نہیں کر پاؤں گا، میرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں. تو آپ چونکہ جاتے آتے رہتے ہیں، آپ کے ساتھ ذرا معاملہ ہو رہا ہے، تو آپ میرے ساتھ چلیے. کہا چلیں، اسی بہانے مجھے بھی حضور کی زیارت ہو جائے. چلیں، جا کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا اسلام نے جب دونوں کو دیکھا تو فرمایا بھائی خیریت ہے، آج دونوں ہی آ گئے ہو؟ دونوں آ گئے. جبریل آپ کے ساتھ اسرائیل کیا کر رہے ہیں، اور اسرائیل آپ کے ساتھ جبریل کیا کر رہے ہیں؟ کہا حضور بات تو ان کی ہے، لیکن اصل میں کرنے آیا ہوں، کیونکہ یہ فرما رہے تھے کہ مجھ سے نہیں ہونی. کہا اچھا کیا بات ہے؟ کہا اللہ نے 2 باتیں کی ہیں. پہلی بات تو یہ کی ہے کہ سلام بھی بھیجا ہے آپ کو، اور ساتھ یہ ارشاد کیا گیا ہے کہ نبی سے یہ کہیے گا کہ جتنی عمر چاہتے ہیں ہمیں آج ہی بتا دیں، ہم اتنی عمر بڑھا دیتے ہیں. آپ کا اختیار ہے، اور کوئی کسی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ہے. جتنی عمریں آپ چاہتے ہیں، جتنے دن چاہتے ہیں، سال چاہتے ہیں، اتنے بڑھا دیے جاتے ہیں. کہا بالکل ٹھیک ہو گیا. دوسری بات کی تو فرمایا دوسری بات یہ ہے. دوسری بات کیا ہے؟ کہا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. انی مشتاق الیک، مجھے اشتیاق ہے آپ سے ملنے کا. اب یہ آرزو کا انداز کیا ہے یار، یہ محبت کا انداز کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ دوسری بات یہ کہ آپ آ جائیں، نہیں کہا. جب 2 محبت کرنے والے محبت کرتے ہیں نا جی، تو ایک زیادہ جھکتا ہے اور دوسرا ذرا زیادہ اٹھایا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے، یہ نیچرل چیز ہے. دونوں ایک جیسا نہیں کر سکتے، یاد رکھیں. ایک زیادہ جھکا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا ذرا اٹھا ہوا ہوتا ہے. میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. یار یہ خوبصورت ادا کا انداز تو دیکھو. تو آقا اسلام نے فرمایا جبرائیل اسرائیل سے کہو کہ اپنا کام کرے، کیونکہ اگر اللہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میں بھی تو اسی سے ملنا چاہتا ہوں. تو یہ اختیار دیا گیا حضور کو، موت پہ اختیار. تو جس کو موت پہ اختیار ہے، بتاؤ باقی چیزوں پہ کتنا ہوگا، زندگی پہ کتنا اختیار ہوگا. موت بہت بڑی چیز ہے. اور اللہ نے جب قرآن میں موت کا ذکر کیا تو زندگی سے پہلے کیا ہے. زندگی سے تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے. الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. پہلے موت کا نام لیا، زندگی بعد میں کہا. موت بڑی چیز ہے، تو اس پہ بھی حضور کو اختیار دیا گیا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. آپ اختیار والے. پھر ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا حضور بچپن سے اندھا ہوں، آنکھیں نہیں ہیں، پیدائشی نہ بینا ہوں، بیماری سے نہیں، پیدائشی نہ بینا ہوں، آنکھیں ہے ہی نہیں، نور ہی کوئی نہیں. تو حضور کرم فرمائے نا مجھے آنکھیں دے دیجئے. یار یہ عجیب لوگ تھے. انہیں بھوک لگتی تھی حضور کے پاس آ جاتے تھے، پیاس لگتی تھی حضور کے پاس آ جاتے تھے، انہیں کوئی بیماری ہوتی تھی حضور کے پاس چلے آتے تھے. یہ عجیب لوگ تھے. یہ کسی اور جگہ کیوں نہیں جاتے تھے؟ انہیں پتا تھا کہ سارے اختیار والا رسول یہی ہے، ساری برکتیں یہیں پہ ہیں. تو کہا حضور مجھے آنکھیں دے دیجیے. تو حضور نے انکار نہیں فرمایا، کیونکہ ایک لفظ نہیں ہے جو ان کے لب پہ نہیں ہے. نہیں تو کبھی کیا ہی نہیں. تو کہا ٹھیک ہے آنکھیں چاہیے؟ کہا جی چاہیے. کہا تو ایسا کرو کہ میری مسجد کے فلاں کونے میں جاؤ، وہاں 2 نفل پڑھو، اور 2 نفل پڑھ کے یہ الفاظ دعا کے تم نے بولنے ہیں کہ اے اللہ، وہ جس شخص نے مجھے یہ 2 نفل پڑھنے کا کہا ہے اس کے وسیلے سے مجھے آنکھیں عطا فرما. اب حدیث کے لفظ یہی ہیں، اس کے وسیلے سے مجھے آنکھیں عطا فرما. تو یہ میں حیران ہوا کہ حضور کیوں ایسا کیا. اس کی وجہ یہ تھی قیامت تک آنے والے وسیلے کا انکار کریں گے اور کہیں گے خود ہی ہوں سب کچھ، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. بھئی ہم کب کہتے نہیں کرتا، لیکن حضور نے اس طریقے کو دے کر یہ ثابت کر دیا کہ میرے وسیلے سے دعا کرو. تو صحابی اٹھے، وہ جا کے کونے میں نماز پڑھی، انہوں نے 2 نفل پڑھ کے تو انہوں نے اسی طرح ہاتھ اٹھائے، کہا مولا فلاں اس شخص نے جو بھیجا ہے اس کے وسیلے سے مجھے آنکھیں عطا. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ چلتا ہوا حضور کے پاس اپنی آنکھوں سے آ گیا. اللہ نے اس کی روشنی واپس کر دی. اختیار بے شمار، بہت بڑا اختیار دیا. ایک صحابی رسول کو سیدھا آنکھ پہ تیر لگتا ہے، آنکھ نکل کے ہاتھ میں.
پورا چہرہ لہو لہان، ادھر ادھر دیکھا، کہا کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا حضور کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ او بھائی حکیم کو ڈھونڈو۔ کہا نہیں، حضور کدھر ہے؟ کہا وہ سامنے۔ حضور بھاگتا ہوا حضور کے پاس۔ حضور نے بھی دیکھا تیرے چہرے کو کیا؟ کہا حضور میری آنکھ نکل گئی، ہاتھ میں آنکھ پکڑی ہوئی۔ کہا اچھا تو حضور اسے جوڑ دیجئے نا۔ یہ کیسے لوگ تھے یار؟ میں رات بھی کہیں بات کر رہا تھا تو میں یہ بات کی وہاں، میں نے عرض کیا، میں نے کہا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ جب ایسے عمل کرتے ہوں گے تو حضور اور اللہ کے درمیان فرق کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا ان کے لیے۔ بولو نا، کتنا مشکل ہوتا کہ اتنا پاورفل، اتنا بڑا انسان ہے یہ کہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو پھر اللہ رسول میں فرق کیسے کرتے ہوں گے یہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ جو چاہیں ادھر سے کرا لیں آپ۔ تو صحابہ نے، اس صحابی نے ہاتھ میں آنکھ پکڑی، حضور اسلام نے فرمایا لاؤ۔ حضور نے وہ آنکھ اٹھائی، یہاں رکھی، یوں گول ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ اٹھایا تو یوں جڑ چکی تھی جیسے کبھی نکلی نہیں تھی، اس طرح آنکھ جڑ چکی۔ اور وہ صحابی جب اپنی آخری عمر میں گئے تو اپنے دوستوں سے کہنے لگے دوستو عجیب بات ہو گئی ہے، یہ جو میری دوسری آنکھ ہے نا یہ بوڑھی ہو گئی ہے، اس میں نظر کم آتا ہے، لیکن وہ جو میرے نبی نے فٹ کی تھی وہ آج بھی اسی طرح تازہ ہے، اس میں نور وہی ہے، وہ بوڑھی نہیں ہو رہی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے یار، یہ عجیب بات ہو گئی۔ تو آپ جب بھی حضور کو سوچیں تو اختیار کے ساتھ سوچیں، بے اختیار نہ سوچیں انہیں، اور یہ سوچ کے کبھی نہ اس بارگاہ سے دور رہیے گا کہ نہیں نہیں یہ تو مطلب چھوٹی بارگاہ ہے، بڑی بارگاہ اللہ کی ہے۔ یہ دو بارگاہیں نہیں ہیں، بول دو سارے، بول دو یہ دو بارگاہیں، ذرا یہ جملہ بولو، یہ دو بارگاہیں، یہ دو بارگاہیں نہیں ہیں، یہ ایک ہے، یہ ایک ہی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اعلیٰ حضرت عقیدہ بیان کر گئے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اس میں کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ کہا یہیں یہ ہے اصل در۔ تو جب اس پہ آپ سمجھتے ہیں تو پھر صحابہ سے بڑا کون ہے جو اس بات کو جانتا تھا کہ جو حضور کے وضو کا پانی بھی نہیں گرنے دیتے، حضور کے وضو کے قطرے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، وہ کون لوگ؟ وہ استغفر اللہ کو بیوقوف لوگ نہیں تھے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ یہ شخص انگلی اٹھاتا ہے اپنے ہاتھ سے تو اپنے سامنے سورج کو پلٹا سکتا ہے، اپنے سامنے چاند کو توڑ سکتا ہے، یہ شخص کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ تو کرم ہوا کہ حضور نے اپنی زندگی انسانوں جیسی رکھی ہے۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ، یہ میرے اور آپ کے لیے انسانوں جیسی رکھی ہے۔ یہ جو میں نے کہا نا جملہ کہ صحابہ کو رسول اور اللہ کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا تھا جب حضور یہ عمل کیا کرتے تھے۔ بھائی دیکھو نا، ایک بات سنو، بڑے غور سے سنو۔ غزوہ تبوک مکمل ہوا تو حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں، راستے میں آپ تھوڑا سا پیچھے تھے، فوج آگے چل رہی تھی، تو آپ نے ایک صحابی سے پوچھا بھائی کسی کے پاس پانی ہے؟ تو صحابی جلدی سے وہ اپنی پانی کی چھاگل لے آئے، اس میں پانی موجود تھا، آپ نے پانی استعمال کیا اور اس کو کہا بھائی بات سنو، اس میں تھوڑا سا پانی رکھ لینا، شاید ضرورت پڑے، شاید ضرورت پڑ جائے، تھوڑا سا پانی اس میں ذرا رکھ لینا۔ اس نے کہا جی حضور، تھوڑا سا پانی اس نے چھوڑ دیا۔ کچھ دور آگے چلے گئے تو نماز کا وقت آیا تو صحابہ رک گئے نماز کے لیے، اب پانی کی تلاش ہوئی تو پانی کہیں سے نایاب تھا، نظر ہی کوئی نہ آیا، پانی کوئی نہیں۔ تو آخر اسلام نے فرمایا لاؤ وہی چھاگل لاؤ جو میں نے کہا تھا ضرورت پڑ سکتی۔ وہ چھاگل لائی گئی، اب ذرا غور سے سنیے گا، چھاگل لائی گئی تو ایک اور حدیث ہے وہ الگ ہے، لیکن یہ حدیث اور ہے۔ اب اس میں کیا ہوا کہ حضور نے اس کو منگوا کے تو اس اندر جو پانی تھا اس کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھا۔ ایک حدیث ہے جس میں پانی میں دونوں ہاتھ ڈبوئے، یہ اور حدیث ہے، پانی کے اوپر ہاتھوں کو رکھا، اوپر چھاگل تھی پانی کے اندر رکھا۔ جب ہاتھوں کو رکھا تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے بہہ نکلے، پانی کو پیدا کر دیا آپ نے، یعنی ایک تو ہے نا پہلے سے موجود تھا اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اس کو زیادہ کر دیا پانی کو، نہیں، پانی پیدا کر دیا، پانی کا وجود آپ کے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو گیا۔ اور وہ کتنے لوگ تھے؟ 30,000 تو فوج تھی، 10,000 اونٹ تھے اور کوئی تقریباً 15,000 مویشی تھے، جانور، تو یہ سارے 55,000 کے قریب جو پینے والے لوگ تھے۔
پینے والی چیزیں یا جو بھی جنہوں نے پانی کی ضرورت تھی جنہیں. اب وہ 55,000 لوگوں نے حضور کے ہاتھوں سے نکلتا ہوا پانی استعمال کیا. انہوں نے رج کے پیا, حضور نے پلایا. تو ایک ہے کہ آپ کسی چیز کو بڑھا سکتے ہیں, ایک یہ ہے کہ پیدا کر سکتے ہیں. تو حضور کے وجود سے وہ پانی کا وجود پیدا ہوا. پھر ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے ساتھ ہیں, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ آپ کی ایک دعوت تھی, بہت بڑا اجتماع تھا, کافی لوگ جمع تھے. تو اتفاق سے جو ہے وہ کھانا کم تھا, تو صحابی نے عرض کیا حضور کھانا تو کم ہے, بندے بہت زیادہ ہو گئے. فرمایا کوئی حرج نہیں, لاؤ جتنا بھی ہے لاؤ. وہ لایا گیا کھانا, تو حضور نے اوپر پردہ ڈال دیا, کپڑا ڈال دیا, اور آپ نے اوپر یوں ہاتھ رکھ دیا. فرمایا بس پردے کو اب اٹھانا نہیں ہے, اس میں سے نیچے اٹھاتے جاؤ جتنا مرضی کھانا. وہ پردہ اوپر ہی رہا, حضور نے ہاتھ رکھا اور وہ نیچے سے کھانا نکلتا رہا. وہ کہاں سے آتا تھا, وہ کیسے آتا تھا؟ میرا رسول اختیار والا ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ, یہ اختیار والا رسول ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ایک اور بات کر کے حد کر دی, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. میرا غیر سے کوئی کام ہی نہیں ہے, اصل میں نے انہیں مانا انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا, میں دنیا سے مسلمان ہو کے گیا ہوں. تو آپ نے جب مدینے جانا نا تو اسی عقیدے کے ساتھ جانا جی انشاءاللہ. یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہے, اب چلو مدینے ہو آنے, نہیں, ایسا نہیں. آپ وہاں سے کامیاب ہو کے آئے, آپ یہاں سے وہاں سے دنیا جہان کی نعمتیں اپنے دامن میں ڈال کے آئے. کوئی محتاجی نہ رہے, کوئی کسی قسم کی تنگی نہ رہے, کوئی زندگی کے اندر ایسا معاملہ نہ رہے. میں ایمان سے ایک بات کروں, میں کسی کو وہاں سے واپس آ کے جب دیکھتا ہوں نا کہ اس کی زندگی نہیں بدلی, میں 100% یقین رکھتا ہوں اس بات پہ کہ اس شخص کو نبی کے اختیار پہ یقین ہی نہیں ہے. اگر زندگی نہیں بدلی, اگر اس کے اندر وہ نعمتیں نہیں آئیں, وہ برکتیں آئی نہیں ہیں جو مدینے سے واپس آنے پہ ہونی چاہیے, اس کو حضور پہ نہیں ہے, وہ بس ہے بس ٹھیک ہے رسول ہے میرا بس کافی نہیں. آپ صحابہ کی طرح جائیں نا آنکھ لے کر اپنی حضور کے پاس. ہاں ہاں ہاں, جب وہ لے سکتے ہیں آنکھ تو ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ ہمیں اصل میں صحیح مانگنا نہیں آتا. اور ہمیں آج کے دور میں جس طرح بیگانہ کر دیا حضور کے ساتھ کہ ظالموں نے ایسا دور آ گیا کہ حضور سے بیگانہ کر دیا. اور رہنے دو, کوئی بات نہیں, کوئی ضرورت نہیں. جب آپ اس عقیدے سے مدینہ جائیں گے تو حضور پہلے قدم سے ہی کہیں گے آجا, دونوں ہاتھ تیرے لیے کھلے ہیں, مانگ کیا مانگتا ہے, جو کہو تمہیں ملے گا. اس لیے کہ آج بھی میرے نبی کو اللہ اتنی ہی نعمتیں بلکہ اس سے ہر گنا زیادہ ہر لمحے دیتا چلا جا رہا ہے جب حضور زندہ تھے, اور اس وقت آپ کو اللہ نعمتیں دیتے آج اس سے زیادہ ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا پھر مطلب کیا ہے کہ ہم آنے والی ہر گھڑی آپ کے لیے بہتر کریں گے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آنے والی ہر گھڑی بہتر ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ کہ اب جتنا حضور اب نواز رہے ہیں وہ پچھلے لمحوں سے زیادہ نواز رہے ہیں, آج زیادہ نواز. لیکن عقیدہ نہیں ہوتا, ذہن نہیں ہوتا, شعور نہیں ہوتا, اندر یہ برکت کسی نے اتاری نہیں ہوتی, اور اسی طرح زندگی رہ جاتی. لوگ مدینے کے چکر بھی کاٹ آتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایسا نہ ہو, جب وہاں جائیں تو پھر رج کے مانگے ان سے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اے نبی سن لے, میرا خطاب تیرے ساتھ ہے, سورہ والضحیٰ, میں تیرے ساتھ بات کر رہا ہوں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اگر کوئی سائل تجھ سے کچھ مانگنے آئے تو اسے جھڑک نہ دینا. ہم تجھے خود کہہ رہے ہیں, تجھے نہیں جھڑکنا کسی کو کہ چلا جا ختم ہو گیا فنش, یہ نہیں کہنا کسی کو. کہا مولا کیوں؟ اس لیے کہ تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں پیچھے, تیرے بھرے خزانے ہیں, کھلے بھی ہاتھ ہیں اور بھرے خزانے. تیرے ہاتھ بھی کھلے ہیں, تیرے خزانے بھی بھرے ہیں. کسی سائل کو جھڑکنا نہیں. آپ اب اس آیت نے 2 فائدے کر دیے. پہلا فائدہ یہ کہ حضور کو بتا دیا گیا کہ جھڑکنا نہیں. اللہ معاف کرے, حضور کسی کو جھڑکتے تھے؟ بولو نا ذرا سارے بولو. آپ تو پہلے بھی نہیں جھڑکتے تھے, لیکن جب اللہ نے فرما دیا کہ نہیں, آپ نے کسی کو منع نہیں کرنا, کسی کو منع نہ کیجیے. کچھ بھی مانگے آپ سے, آپ یہ نہ کہیے گا وہ یہ تو میرے پاس نہیں ہے, یہ تو میرے پاس نہیں پڑا ہوا جو تو مانگ رہا ہے. کہا ایسا نہیں کہنا. آپ نے کہا مولا کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو دیا سب کچھ آپ کو, اور یہ تجھے کہہ رہے ہیں نبی کہ آپ نے کسی کو منع نہیں کرنا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ سائل کو سنا دیا گیا قرآن میں کہ اگر یہاں جاؤ گے تو یہاں سے منع کچھ نہیں ہونا, ادھر جاؤ, ادھر جا کے مانگ لو, وہاں سے منع میں نے کہہ دیا ہوگا پہلے ہی تیری سفارش تیرے رب نے کر دی ہے ادھر.
تیرا رب نے وہاں پہ تیری عرضی پیش کر دی، اپلیکیشن جا چکی ہے، لہٰذا اس اپلیکیشن پہ نبی عمل کر رہا ہے، جا چلا جا وہاں لے لے، ہم نے کہہ دیا تجھے منع نہیں کرے گا کوئی۔ یہ ظالم کہتے ہیں جی منع ہو گیا، جی بدعت ہو گئی ہے، یہ شرک ہو گیا۔ دیکھیے شرک کی بات کرتے ہیں، دیکھیے شرک کر جاتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے، اس سے مانگتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو محمد سائلہ فلا تنہر کدھر لے کے جائیں اس آیت کو؟ اس آیت کو کہاں لے جائیں؟ بتائیں، آپ بتا دیں اس آیت کو کہاں لے کے جائیں بھائی؟ جب منع نہیں کرنا سائل کو تو کس سائل کو منع نہیں کرنا؟ پھر یہ بھی کہا گیا اس آیت کے اندر کہ سائل چاہے جیسی عمر کا ہو، جیسے رتبے کا ہو، وہ چاہے بادشاہ ہو یا غریب ہو، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ جاپانی ہو یا ہندوستانی ہو، وہ پاکستانی ہو یا جرمن ہو، کوئی بھی سائل آئے کسی کو منع نہ کیجیے گا آپ۔ ہم نے اختیار بڑھا دیا ہے، نبی میرے اختیار کو استعمال کرو۔ اگر آپ کو اتنا کچھ دیا ہے تو اگر دینا ہی کچھ نہیں کسی کو تو نبی اور رسول بنایا کیوں بھائی؟ اور پھر خود اعلان کر دیا، کہا اچھا چلو باقی چھوڑو نا چیزوں کو، اگر تمہارے ذہن میں نہیں بات آتی اپنے رب سے سن کے یقین کر لو۔ کہا جی کیا؟ کہا ہم خود کہہ رہے ہیں رحمت للعالمین، سارے عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ تو اس کا مطلب رحمت اکیلے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ بھائی بادشاہ کے پاس عوام ہی کوئی نہیں تو بادشاہ کس کا ہے؟ بولو نا، کچھ بھی نہیں، مطلب اگر عوام ہی نہیں، وہاں کوئی موجود ہی نہیں تو بادشاہ کس پہ بادشاہ ہے؟ تو اگر عالمین موجود ہی نہیں مانگنے کے لیے تو رحمت کون ہے؟ رحمت ہے تو آگے عالمین بھی ہیں، اور اگر عالمین ہے تو اس کے اوپر حضور رحمت بھی ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ اس کو پکا مضبوط کر کے چلنے والا مدینے سے محروم نہیں آتا، کبھی محروم نہیں آتا۔ وہ تو پہلے لمحے پہ نوازا جاتا ہے، اس کو تو پہلے لمحے پہ ہی ویلکم کہہ دیا جاتا ہے، کمال ہو گئی، آجا تیرے اندر تو بڑا پاکی صفائی ہے، آجا، یہی ہم چاہتے تھے۔ اور جو شک لے کے وہاں جائے، سنو وہ ایسا مقام ہے کہ جو لے کے جاؤ گے اس میں اضافہ دیکھو گے۔ سنو میں نے کیا کہا، جو لے کے جاؤ گے اضافہ دیکھو گے، محبت لے کے جاؤ گے محبت بڑھ جائے گی تمہاری، عشق لے کے جاؤ گے عشق زیادہ ہو جائے گا، آنسو لے کے جاؤ گے آنسو بڑھ جائیں گے، عمر کی محبت جاؤ گے عمر زیادہ کر دی جائے گی، اپنی ادب لے کے جاؤ گے ادب زیادہ ہو جائے گا۔ وہ اضافے کی جگہ ہے۔ شک لے کے جاؤ گے شک بڑھ جائے گا، اور زیادہ شک پیدا ہو جائے گا، اور زیادہ گند لے کے آ جاؤ گے۔ کیوں؟ شک۔ میں نے کہا وہ جگہ بڑھا دیتی ہے، تم جو وہاں خود لے کے جاؤ گے نا وہی بڑھنا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں، یہ ہے مدینہ، یہ ہے مدینے کی اصل کیفیت۔ وہاں سوچ لو کہ ٹکٹ لگ رہی ہے نا تو وہاں میں لے کے کیا جا رہا ہوں؟ میری فلائٹ ہے، میں فلائٹ پہ سوار ہو رہا ہوں، پہلے اندر جھانک لو کہ مدینے میں میرا جہاز اترنا ہے، اندر لے کے کیا جا رہا ہوں؟ بس وہی چیز بڑھے گی اور کچھ نہیں۔ تو آج یہ عقیدہ لے جاؤ وہاں مدینے، انشاءاللہ تو کہہ دو ذرا، یہ عقیدہ لے جاؤ، یہ عقیدہ لے جاؤ۔ حضور محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، اے تھاں چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے، میں ملا کے تھک گیا ہوں احد اور احمد کو، ساری زندگی ہو گئی۔ میاں محمد بخش نے ایسا جملہ بولا، کئی بار آنسوں کی جھڑی لگ گئی ہے، میں ملا کے تھک گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی احد کی طرف جاؤں یا احمد کی طرف جاؤں۔ احد نال احمد ملیندے گزر گئی، ساری زندگی میں اسی راز کو ہی نہیں پا سکا، کدھر جاؤں؟ یہ محمد کے پاس جاتا ہوں تو ساری برکتیں انہی کے پاس ہیں، اللہ تو ویسے ہی سب سے بڑا ہے، کدھر جاؤں؟ کیسا اس کے اندر آپ نے محبت۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو کچھ ایسا ادب لے کے جائیں، کچھ ایسے انداز لے کے جائیں جو اللہ نے یہاں قرآن میں اپنے نبی کی شانوں کو بیان کیا۔ تو آؤ اللہ ہمیں ایسا بنائے، آمین کہو۔ اللہ ہمارے عقیدے دھو ڈالے، ہمارے بچوں کو ایسے عقیدے عطا کرے۔ یہ بچے معصوم ہمارے گھروں کے اندر، بیٹیاں ہماری، ان کو اللہ ایسے عقیدے دے، ایسی مائیں ہوں جو حضور کی محبت کا ایسا درس دے دیں کہ وہ کبھی نہ مٹے۔ اور اپنے بچے کو بتایا کرو کہ حضور کی کتنی بڑی شان، اور ان شانوں کو بیان کرنے سے جو برکتیں بچوں کو ملتی ہیں کسی عالم کے درس سے کبھی نہیں ملتی، جو خود تم اپنے بچوں کو بتاؤ۔ تو آؤ اللہ مجھے توفیق دے، آپ کو توفیق دے، ہمارا عقیدہ آقا دو جہاں کے